السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم محرم کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت جانیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کیا عمل کیے اور کس بات کا حکم دیے، اس بات کو بھی جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ توبہ اور آیت نمبر 36 میں، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں اور یہ سچا سیدھا طریقہ دین ہے، تو اپنے نفسوں پہ اس مہینوں میں ظلم نہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے اور یہ آسمان اور زمین کی پیدائش سے ہے، اور اس 12 مہینے میں 4 مہینہ حرمت والا ہے، مطلب کہ خاص مہینہ، فضیلت والا مہینہ ہے۔ اب اس فضیلت والے مہینے کا نام کیا ہے، ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک زمانہ گھوم گھام کر اسی حالت پر لوٹ آیا ہے جس پر اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں جس میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 لگاتار پے در پے ہیں، یعنی کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ چوتھا مہینہ اس کے بعد آپ نے فرمایا مضر قبیلے کا ماہ رجب ہے، جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان آتا ہے، اور یہ مہینہ پورا کمپلیٹ مہینہ، خاص مہینہ ہے، چاہے یہ مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو یا 31 کا ہو۔ اور اس خاص مہینے میں خاص دن ہیں، جیسے کہ رمضان کا آخری 10 اسرا، ذوالحجہ کا پہلا 10 اسرا اور محرم کا پہلا 10 اسرا۔ تو اس طریقے سے یہ پورا مہینہ خاص مہینہ، فضیلت والا مہینہ ہے۔ اور اس کی پہلی فضیلت یہ ہے محرم کی کہ یہ حرمت والے مہینے میں سے ایک مہینہ ہے، یہ فضیلت والے مہینے میں سے ایک مہینہ ہے، اس کی یہ پہلی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ نیکی کرنا چاہیے اور برائی سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ ویسے تو ہم عام دنوں میں بھی نیکی کرتے ہیں اور برائی سے بچتے ہیں، لیکن جس طریقے سے ہم عام دنوں میں نیکی کرتے ہیں اور جب ہم خاص دنوں میں نیکی کرتے ہیں تو اس کا اجر خاص دنوں میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہ کا بھی معاملہ ہے، ہم عام دنوں میں گناہ کرتے ہیں اور خاص دنوں میں گناہ کرتے ہیں تو گناہ خاص دنوں میں اور زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے اور بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ تیسری فضیلت اس کی یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا ہے۔ ویسے تو پورا سال اللہ کا ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اپنی نسبت جوڑ لیتا ہے۔ پوری کائنات اللہ کا ہے، ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن کعبہ کو خاص کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جائے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان مبارک کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں۔ یہاں پہ اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے مہینے، اللہ کا مہینہ محرم کے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں، تو اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس مہینے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ چوتھا فضیلت یہ ہے کہ محرم کا مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے سب سے زیادہ افضل مہینہ ہے، خاص مہینوں میں سب سے زیادہ افضل مہینہ ہے۔ یہ تھا چوتھی فضیلت۔ اب ہم 5ویں فضیلت دیکھیں گے۔ اس عظیم ماہ میں کثرت سے روزے رکھنا مستحب ہے۔ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے حدیث پڑھا تھا
کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل محرم کے روزے رکھنا ہے، تو اس لیے ہم کثرت سے روزے رکھیں محرم میں۔ اور محرم کی چھٹویں فضیلت ہے کہ محرم میں عاشورہ ہے۔ محرم کی 10 تاریخ اس دن روزہ رکھنا چاہیے اور یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عاشورے کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو یہ تھی اس کی چھٹویں فضیلت۔ اسی پہ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس روزے کا حکم دیا تو آپ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول یہود اور نصارہ بھی اسی دن روزے رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی مخالفت میں ہم 9 کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگلے سال آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ تو اس سے معلوم چلا کہ ہم کو 9 اور 10 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں اختلاف ہے۔ روایت کچھ اس طریقے سے ہے کہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھو لیکن یہود کی مخالفت بھی کرو، لہٰذا 1 دن پہلے یا 1 دن بعد بھی روزے رکھو۔ اگر ہم میں سے کسی کا 9 کا روزہ چھوٹ جائے تو وہ 11 کا روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن افضل 9 اور 10 کا ہے۔ 7ویں فضیلت یہ ہے کہ یوم عاشورہ اللہ تعالیٰ کے عظیم دنوں میں سے ایک دن ہے جو عظمت والا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوم عاشورہ اللہ تعالیٰ کے عظیم دنوں میں سے ایک دن ہے جو عظمت والا دن ہے۔ یہ 7ویں فضیلت ہے، اور اس میں سورہ ابراہیم اور آیت نمبر 5 کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے احسان یاد دلا دو۔ تو کن باتوں کو یاد دلانے کی بات کر رہے ہیں اللہ؟ تو جب ہم آیت پوری پڑھیں گے تو ہم کو معلوم چلے گا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری قوم کو آزادی ملی اور فرعون کو غرق کیا۔ تو اس معاملہ میں جب مسلمان خوش رہے یا غم میں رہے تو اس خوشی میں ہم شامل ہوتے ہیں جب ہم عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ ہم اپنے گزرے ہوئے پچھلے نبی پیغمبر اپنے مسلمانوں کی خوشی اور غم میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ تھی بڑی فضیلت 7ویں، اور یہ پوری کمپلیٹ فضیلت ہے۔ اسی کے اندر آپ کا صدقہ کرنا، آپ کی اور بہت ساری نیکیاں ہیں، نفل نمازیں اور نفل روزہ، یہ سب اسی کے اندر آ جاتا ہے۔ اب جب اس کے بعد فضیلت کی بات کی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اسی دن بنایا گیا، آدم علیہ السلام اسی دن زمین پہ آئے اور آدم علیہ السلام فلاح ہوا اور یونس علیہ السلام جو ہے مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، کچھ اس طریقے سے روایتیں بیان ہوتی ہے۔ تو یہ ثابت نہیں ہے حدیثوں سے، یہ بات ثابت نہیں ہے، یہ بات جمعے سے ثابت ہے کہ جمعے کے دن یہ ہوا، جمعے کے دن ایسا ہوا، جمعے کے دن قیامت آئے گی۔ یہ جمعے سے روایت ہے، لیکن عاشورے کے دن سے یہ روایت نہیں ہے، تو ہم کچھ بھی کہنے سے بچیں۔ اور محرم کو لے کر جو خوشی اور غم مناتے ہیں لوگ، اس چیز سے بھی بچیں، کیونکہ وہ بھی ثابت نہیں ہے، وہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ جو تعزیہ نکالتے ہیں اور جو بھی کرتے ہیں اس میں خوشی غم جو بھی کرتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے، تو ہم اس چیز سے بچیں۔ اللہ کے رسول آئے اور آ کر ہم سے گئے تو پوری شریعت کمپلیٹ ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری شریعت کمپلیٹ کر دی، اس کے بعد کچھ نہیں بچا ہے۔ تو جو کمپلیٹ کی گئی وہ واضح طریقے سے آج ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم اس پر عمل کریں اور لوگوں تک ان باتوں کو پہنچائیں۔ تو محرم کی فضیلت ہم سب کی زندگی میں آنے والا ہو اور ہم سبھی اس کی حقیقت کو جان کر اس کی فضیلت پر
فائدہ اٹھا سکیں۔